بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمحہ حصہ سوم کتاب المتاجر، درس نمبر 14 میں ہم یہ پڑھیں گے کہ آیا معاطات عین مال کے چلے جانے اور تلف ہو جانے کے بعد بیع بن جائے گی یا معاوضہ خاصہ ہوگی۔ اس خلاصہ درس عرض کرتے ہیں، حال تصیر مع ذهاب العین بیعا او معاوضۃ خاصۃ، آیا یہ معاطات عین مال کے چلے جانے کے بعد تلف ہو جانے کے بعد بیع بن جائے گی یا معاوضہ خاصہ رہے گی؟ تو اس میں دو قول ہیں، ایک یہ ہے یعنی وجہان ہیں، دو وجہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ چونکہ جب علماء نے فقہا نے معاوضات کو شمار کیا ہے تو ان میں معاطات نام کا کوئی معاوضہ موجود نہیں ہے، تو لہٰذا یہ معاوضہ نہیں ہوگی بلکہ بیع ہوگی۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ جب یہ معاطات واقع ہوتی ہے اور الفاظ کے ساتھ یعنی تراضی بھی، رضایت بھی دو طرف سے موجود ہوتی ہے، لیکن صیغہ خاصہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیع نہیں بن سکتی ہے، اسے ہم معاطات کہتے ہیں، یہ بیع نہیں ہے، تو پھر یہی معاطات کسی چیز کے تلف ہو جانے کے بعد کیسے بیع بن جائے گی؟ لہذا اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ بیع نہیں ہے۔ اس طرح عقد بیع میں ایجاب اور قبول کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ صیغہ ماضی کے ساتھ جو کہ عربی میں واقع ہوں۔ وَيُشْتَرَطُ وُقُوعُهُمَا الْإِيجَابِ وَالْقُبُولِ بِلَفْظِ الْمَاضِی، کہ شرط لگائی گئی ہے ان کے واقع ہونے کی، کہ یعنی ایجاب اور قبول کی، کہ یہ لفظ ماضی کے ساتھ ہوں عربی میں۔ اور اسی طرح اس میں مثلا اشتریتو آ سکتا ہے، مثلا مشتری کی طرف سے، بیتو بائع کی طرف سے، شریتو دونوں کی طرف سے، یعنی بائع بھی استعمال کر سکتا ہے، شریتو مشتری بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ملکتو کو یعنی تشدید کے ساتھ بائع کی طرف سے، اور ملکتو تخفیف کے ساتھ بغیر شد کے مشتری کی طرف سے، اور اس طرح تملکتو بھی مشتری کی طرف سے یہ کہا جا سکتا ہے۔ تو پس ایجاب اور قبول کے لیے شرط لگائی گئی ہے کہ یہ ماضی کے ساتھ ہوں، یعنی صیغہ ماضی کے ساتھ عربی میں ہوں۔ اس کے بعد بات یہ ہے کہ آیا یہ ایجاب اور قبول میں ایجاب کا قبول کے اوپر مقدم ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ آیا ایجاب کی مقدم ہونے کی شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں ایجاب کا قبول پر مقدم ہونا ضروری نہیں ہے، اس کی شرط نہیں لگائی گئی ہے، اگرچہ اس کا مقدم ہونا آسان ہے۔ تو جو فرماتے ہیں کہ شرط نہیں ہے وہ کچھ دلیلیں دیتے ہیں، چونکہ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا مقدم ہونا ضروری نہیں ہے، ان کی دلیلیں یہ ہیں کہ مثلا اگر شک کریں گے کہ آیا یہ جو ایجاب اگرچہ مؤخر ہے یہ عقد صحیح ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پر ہم اصالت الصحہ جاری کریں گے اور کہیں گے کہ عقد صحیح ہے۔ اسی طرح اگر ایجاب مؤخر بھی ہو تو بھی اس کے اوپر عقد کا لفظ صادق آتا ہے، یعنی یہ معاملہ جو ہے اس کا ظہور عقد میں ہوتا ہے، اور ادھر سے حکم آیا ہے، روایت ہے کہ اوفو بالعقود، تو جب اوفو بالعقود کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی عقد ہے، تو
اس کے اوپر وفا بھی کیا ہوگی؟ واجب ہوگی. یہ دوسری دلیل بنے گی. تیسری دلیل یہ ہے ایجاب اور قبول دونوں رضایت کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اور دونوں کی دلالت کیا ہے؟ مساوی ہے. جب مساوی ہے تو کوئی فرق نہیں ہے ایجاب پہلے آئے یا بعد میں آئے، لہذا اس کا مقدم ہونا شرط نہیں ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز میں یہ دونوں مساوی ہیں کہ مال یعنی بائع اور مشتری دونوں نے اپنی جو چیز ان کی ملکیت میں ہے اس کی ملکیت منتقل کرنی ہے دوسرے کی طرف. اب وہ جو بھی پہلے کرے اس میں کوئی عرض نہیں ہے، لہذا اس چیز میں بھی یہ کیا ہیں؟ مساوی ہیں. تو لہذا ایجاب کا قبول کے اوپر مقدم ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن جو کہتے ہیں کہ ایجاب کا قبول کے اوپر مقدم ہونا ضروری ہے، واجب ہے، ان کی دلیلیں یہ ہیں کہ پہلی صورت میں اگر ایجاب مؤخر ہوا قبول پر تو ہم شک کریں گے کہ آیا ایجاب کا حکم جو ہے اس پر مرتب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو لہذا شک کی صورت میں اصل عدم حکم ترتب حکم جاری کریں گے. تو لہذا ضروری ہے کہ ایجاب قبول کے اوپر مقدم ہو. دوسرا، اصل قاعدہ کی بھی مخالفت ہے، کیونکہ اصل عقود میں یہ ہے کہ ایجاب پہلے ہو اور قبول بعد میں ہو. تو یہاں پر اگر ایجاب مؤخر ہوا تو یہ اصل قاعدہ کے ساتھ کیا ہے؟ مخالفت رکھتا ہے. اور تیسرا، یہ لفظ قبول کا جو مفہوم ہے اس کی دلالت اس پر ہے کہ یہ ایجاب پر کیا ہو؟ مرتب ہو. پہلے ایجاب ہو تو تب آپ قبول کہیں. تو انہی البتہ دلیلوں کی وجہ سے کہ یہ جو تین دلیلیں وہ جو کہتے ہیں کہ ایجاب کا مقدم ہونا ضروری انہوں نے دیے، انہی کی وجہ سے فرماتے ہیں انقان تقدیم ہوا آسن، کہ اس کا مقدم کرنا اگرچہ ایجاب کا قبول کے اوپر آسن ہے. وحال تصیر و مع ذہاب العین بیان او معاوضۃ خاصۃ وجہان، کیا یہ معاطات ہو جائے گی عین مال کے چلے جانے کے ساتھ بیع، یعنی آیا بیع بن جائے گی، اور معاوضۃ خاصۃ یا ایک معاوضہ خاصہ ہوگی. وجہان، اس بارے میں دو وجہ ہیں. من حصرہم المعاوضات، اگر دیکھا جائے کہ معاوضات کو جو علماء نے حصر کیا ہے، شمار کیا ہے، ان کے حصر سے ولیست احدہا، کہ یہ معاطات جو ہے ان معاوضات میں سے ایک نہیں ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے گا تو یہ بیع بن جائے گی، معاوضہ خاصہ نہیں ہوگی. لیکن ومن اتفاقہم علی انہا لیست بیعا بالالفاظ الدالۃ علی التراضی فکیف تصیر بیعا بالتلف. اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ علماء کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ معاطات بیع نہیں ہے جب ان الفاظ کے ساتھ جو اس کی تراضی کے اوپر دلالت کرتے ہوئے یہ واقع ہو، یعنی وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں رضایت پر دونوں طرفوں سے، اور اگر صیغہ خاص اس میں موجود نہیں ہے تو اتفاق ہے علماء کا کہ یہ بیع نہیں ہے. یعنی تلف ہونے سے پہلے جب یہ معاملہ واقع ہوا ہے تو اتفاق ہے کہ یہ بیع نہیں ہے. فَكَيْفَ تَصِيرُ بَيْعًا بِالتَّلَفِ، پر جب تراضی والے الفاظ کے ساتھ بھی یہ بیع نہ بن سکی تو پھر یہ تلف ہونے کے ساتھ بیع کیسے بن جائے گی. وَمُقْتَضَى الْمُعَاطَاتِ أَنَّهَا مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، کہتے ہیں معاطات کا اقتضا یہ ہے کہ یہ دو طرفوں کی طرف سے مفاعلہ، جو کہ باب مفاعلہ سے معاطات مصدر کا صیغہ ہے، اور مفاعلہ ظاہر دو افراد کے درمیان پایا جاتا ہے، تو یہ معاطات بھی دو طرفوں سے ہونی چاہیے. تو فرماتے ہیں اگر یہ ایک طرف سے اس طرح ہو کہ عوضین میں سے ایک کو قبض کرایا جائے، یعنی ایک شخص دوسرے کی ملکیت میں وہ چیز دے دے، یعنی اس کے قبضے میں دے دے، لیکن دوسری طرف سے چیز جو ہے وہ معین تو ہو گئی ہے، یعنی اس کی قیمت یا مثلا وہی مبی اس طرح معین ہو گئی ہے کہ اس سے جہالت جو ہے وہ دور ہو گئی ہے. تو آیا اس طرح کا جو معاملہ ہوگا، ایک طرف سے ایک چیز دی گئی ہے لیکن اس کے عوض میں جو چیز ہے وہ ابھی تک قبض نہیں کرائی گئی ہے، البتہ اس کے اوپر رضایت حاصل ہو چکی ہے، وہ چیز معین بھی ہو چکی ہے. مثلا ایک بھیڑ خریدی گئی ہے، فرض کریں وہ بھیڑ تو اس نے لے لی ہے لیکن اس کی قیمت ابھی اس نے دینی ہے، اور وہ قیمت جو ہے چاہے وہ پیسوں کی شکل میں ہے یا جس شکل میں ہے وہ بھی معین ہو چکی ہے. تو آیا اس معاملے کو
ملحق کیا جائے گا معاطات کے احکام میں؟ کہتے ہیں نظر، اس میں کیا ہے؟ نظر ہے، اشکال ہے۔ فرماتے ہیں ومقتضى المعاطات، معاطات کا اقتضا یہ ہے کہ انه مفاعلۃ من الجانبین، کہ یہ جانبین سے کیا ہو؟ مفاعلہ ہو۔ فلو وقعت بقبض احد العوضین خاصۃ، پس اگر یہ واقع ہوئی ہو عوضین میں سے کسی ایک کے قبض کے ساتھ خاص کر، مع ضبط الاخر، البتہ دوسری کے معین ہونے کے ساتھ، علی وجہ اس طرح کہ یرفع الجہالۃ، کہ اس سے جہالت کیا ہے؟ اس نے دور کر دی ہے۔ ففی لحوق احکامہا، اس معاملے کے معاطات کے ساتھ احکام کے ملحق ہونے میں نظر، اشکال ہے۔ من عدم تحققہا، اگر دیکھا جائے کہ یہ معاطات محقق نہیں ہوئی ہے کیونکہ ایک طرف سے یہ واقع ہوئی ہے، تو پس یہ اس کے احکام میں کے ساتھ ملحق نہیں ہوگی۔ لیکن وہ حصول التراضی، اگر دیکھا جائے کہ رضایت حاصل ہو چکی ہے، لہذا یہ معاطات کے احکام کے ساتھ اس کو کیا کیا جائے گا؟ ملحق کیا جائے گا۔ وَهُوَ اخْتِيَارُهُ فِي الدُّرُوسِ عَلَى تَقْدِيرِ دَفْعِ الصِّلَةِ، البتہ یہی چیز اختیار کی ہے مصنف نے کہ یعنی اس کو معاطات کے احکام کے ساتھ ملحق کیا جائے گا، البتہ اس صورت میں کہ جب سلعہ کو دفع کیا گیا ہو، نہ کہ ثمن کو، یعنی مبی جو ہے وہ قبضے میں دی جا چکی ہے، اس کو قبض کرایا جا چکا ہو، ثمن ابھی باقی ہو تو۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو، یعنی ثمن دی جا چکی ہو اور مبی باقی ہو، تو اس صورت میں اس کو معاطات کے احکام کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا۔ وَيُشْتَرَطُ وَقُوعُهُمَا أَيْ الْإِيجَابِ وَالْقُبُولِ بِلَفْظِ الْمَاضِي الْعَرَبِيِّ كَبِعْتُ مِنَ الْبَيْعِ وَاشْتَرَيْتُ مِنَ الْمُشْتَرِي وَشَرَيْتُ مِنْهُمَا، اور شرط لگائی گئی ہے کہ ایجاب اور قبول کے واقع ہونے کی لفظ ماضی کے ساتھ عربی میں، جیسا کہ بیتو بے کی طرف سے بیتو، اس طرح اشتریتو مشتری کی طرف سے، وشرایتو منہما لفظ شرایتو دونوں کی طرف سے، بائع بھی کہہ سکتا ہے اور مشتری بھی کہہ سکتا ہے۔ کیوں؟ لأنہ مشترک بین البیع والشراء، کیونکہ یہ شرایتو مشترک ہے بیع اور شراء، خرید و فروخت دونوں میں۔ وَمَلَّكْتُ بِالتَّشْدِيدِ مِنَ الْبَيْعِ، اور ملک تو کہہ سکتے ہیں تشدید کے ساتھ بیع کی طرف سے، وَبِالتَّخْفِيفِ مِنَ الْمُشْتَرِي، اور تخفیف کے ساتھ مشتری کی طرف سے، وَتَمَلَّكْتُ، اور اس طرح تملکت بھی مشتری کی طرف سے۔ وَيَكْفِي الْإِشَارَةُ الدَّالَّةُ عَلَى الرِّضَا عَلَى وَجْهِ الْمُعَيَّنِ مع العجز عن النطق لخرص وغیرہ، کہتے ہیں اشارہ کافی ہے، اس ایجاب و قبول کے بدلے میں اشارہ کافی ہے، وہ اشارہ الدالۃ علی الرضا علی وجہ المعین، کہ جو وجہ معین پر رضا پر دلالت کرنے والا ہو، البتہ کس صورت میں؟ مع العجز، اگر کوئی شخص بولنے سے کیا ہے؟ عاجز ہے، کیوں؟ لخرص وغیرہ، یعنی گونگا ہونے وغیرہ کی وجہ سے، یعنی گونگا ہے یا کسی اور وجہ سے۔ ولا تکفی مع القدرت، لیکن اگر وہ بولنے پر قدرت رکھتا ہے شخص، تو اس صورت میں اشارہ کافی نہیں ہے۔ نعم تفید المعاطات، اس قسم کا اشارہ یعنی بولنے کے اوپر قدرت کے باوجود بھی یہ فائدہ دے گا معاطات کا، البتہ با افہام الصریح، اگر واضح اس میں اس کو سمجھایا گیا ہے، یعنی سمجھ آ رہی ہے اس اشارے میں، اگر افہام صریح ہے یعنی واضح سمجھانا ہے، پھر یہ معاطات کا فائدہ دے گا۔ ولا یشترط تقدیم الایجاب علی القبول وان کان تقدیمہ احسن، فرماتے ہیں شرط نہیں لگائی گئی ہے ایجاب کے مقدم ہونے کی قبول پر، یعنی آیا ایجاب کا قبول کے اوپر مقدم ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے عقد بیع میں؟ فرماتے ہیں شرط نہیں ہے ایجاب کے قبول پر مقدم ہونے کی، اگرچہ فرماتے ہیں ایجاب کا قبول پر مقدم ہونا احسن ہے۔ وَإِن كَانَ تَقْدِيمُهُ أَحْسَنَ بَلْ قِيلَ بِتَعَيُّنِهِ، بلکہ کہا گیا ہے کہ نہیں اس کا مقدم ہونا ضروری ہے، یعنی واجب ہے اس کے ایجاب کا قبول پر مقدم ہونا۔ اب دونوں کی دلیلیں کیا ہیں؟ وَوَجْهُ عَدَمِ الْإِشْتِرَاطِ أَصَالَةُ الصِّحَّةِ، کہتے ہیں عدم اشتراط کی وجہ کیا ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ اس کا مقدم ہونا شرط نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل ہے اصالۃ الصحہ، اگر ایجاب مؤخر ہے اور قبول مقدم ہے تو ہم شک کریں گے کہ آیا یہ عقد صحیح ہوا ہے یا نہیں، وہاں پر اصالۃ الصحہ جاری کریں گے۔ دوسرا وظہور کونہ عقدا فیجب الوفاء بہ، دوسری دلیل کیا ہے کہ اگر ایجاب مؤخر بھی ہو تب بھی
اس معاملے کا ظہور جو ہے وہ عقد میں ہے، یعنی گویا ہم کہیں گے کہ یہ بھی ایک عقد ہے. پس جب عقد ہے تو ادھر حکم آیا ہے اوفو بالعقود، عقود یعنی وعدوں کو، عقود کو پورا کرو. تو پس اس عقد کے اوپر وفا بھی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. وَلِتَسَاوِيهِ مَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الرِّضَا، اور دوسرا وَلِتَسَاوِيهِ مَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الرِّضَا، دونوں ایجاب اور قبول اس چیز میں مساوی ہیں کہ دونوں کی دلالت کس پر ہے؟ رضا پر ہے. تو بات جب رضا پر ہے تو جو بھی بعد میں آ جائے کوئی حرج نہیں ہے، چاہے پہلے ہے ایجاب یا بعد میں. وَتَسَاوِي الْمَالِكَيْنِ فِي نَقْلِ مَا يَمْلِكُهُ إِلَى الْآخَرِ، اور دوسرا دونوں عوضین کے جو مالک ہیں وہ اس چیز میں مساوی ہیں کہ وہ اپنی چیز کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیز جو ان کی ملکیت میں ہوتی ہے دوسرے کی طرف. اب جو مثلا پہلے کرے دوسرا بعد میں کرے کوئی اس میں فرق نہیں ہے. تو پس اگر ایجاب مؤخر ہو بھی صحیح تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. وَتَسَاوِي الْمَالِكَيْنِ فِي نَقْلٍ، پس مساوی ہوتے ہیں فی نقل ما یملکہ الی الآخر، مالکین دونوں مساوی ہیں اس چیز کے نقل کرنے میں ما یملکہ جس کے وہ مالک ہیں الی الآخر دوسرے کی طرف. ووجہ التعیین، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کا مقدم ہونا ضروری ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں الشک فی ترتب الحکم مع تأخرہ. پہلی دلیل یہ ہے کہ جب ایجاب اگر مؤخر ہوا تو ہم شک کریں گے کہ آیا اس کا حکم اس پر مرتب ہوا ہے یا نہیں ہے. تو شک کی صورت میں عدم ترتب حکم کی طرف جائیں گے، لہٰذا اس کا ایجاب کا مقدم ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. وَمُخَالِفَتِهِ لِلْأَصْلِ، دوسرا یہ ہے کہ یہ چیز ایجاب کا مؤخر ہونا اصل کے مخالف ہے. اصل عقود میں یہ ہے کہ ایجاب پہلے ہو اور قبول بعد میں ہو، تو لہٰذا اس وجہ سے بھی ایجاب کا مقدم ہونا ضروری ہے. وَلِدَلَالَةِ مَفْهُومِ الْقَبُولِ عَلَى تَرَتُّبِهِ عَلَى الْإِجَابِ، دوسرا یہ ہے کہ مفہوم قبول کی جو دلالت ہے وہ یہ ہے کہ وہ موقوف ایجاب کے اوپر، یعنی ایجاب پہلے ہوگا تو تب قبول آئے گا. لِأَنَّهُ رَضًا بِهِ، کیونکہ یہی اس کے ساتھ گویا کہ اس کے لیے رضایت ہے. قبول گویا کہ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ، اسی ایجاب کے اوپر گویا کہ وہ شخص راضی ہوا ہے. وَمِنْهُ يَظْهَرُ وَجْهُ الْحَسَنِ، اور اسی سے یہ واجہ حسن جو ہے ظاہر ہوتی ہے جو انہوں نے فرمایا ہے وَإِنْ كَانَ تَقْدِيمُهُ أَحْسَنَ، تو انہی دلیلوں کی وجہ سے یہ حسن والی وجہ جو ہے یہ ظاہر ہوتی ہے. وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَ الْقَبُولُ بِلَفْظِ اشْتَرَيْتُ كَمَا ذَكَرَهُ أَوْ ابْتَعْتُ أَوْ تَمَلَّكْتُ إِلَى آخِرِ. کہتے ہیں محل اختلاف وہاں پر ہے جہاں پر لفظ قبول اشتريتُ، ابتعتُ یا تملکتُ وغیرہ کے ساتھ ہو، جیسا کہ ذکر ہوا ہے، وہاں پر محل اختلاف ہے. لیکن اگر لفظ قبلتُ یا رضیتُ، یعنی جو قبلتُ کے مشابہ ان کے ساتھ اگر یہ قبول واقع ہوا ہو تو پھر وہاں پر ایجاب کا مقدم ہونا ضروری ہے. وَمَحَلُّ الْخِلَافِ، محل خلاف وہاں پر ہے مَا لَوْ وَقَعَ الْقَبُولُ بِلَفْظِ اشْتَرَيْتُ، کہ جہاں پر قبول واقع ہوا ہو لفظ اشتريتُ کے ساتھ، كَمَا ذَكَرَهُ جیسا کہ مصنف نے ذکر کیا ہے، او ابتعتُ یا اس لفظ کے ساتھ، او تملکتُ یا تملکتُ کے ساتھ إِلَى آخِرِ، لَا بِقَبِلْتُ وَشِبِهِ، نہ کہ اگر قبول قبلتُ یا شبہ قبلتُ جیسا کہ رضیتُ وغیرہ کے ساتھ ہوا ہو تو. وَإِنْ أَضَافَ إِلَيْهِ بَاقِي الْأَرْكَانِ، اگرچہ اضافہ کیا ہو اس نے باقی ارکان عقد کو بھی اس قبلتُ وغیرہ کے ساتھ، اگر قبلتُ کے ساتھ قبول ہے تو پھر اس کے اوپر ایجاب کا مقدم ہونا ضروری ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْبِنَاءِ، چونکہ اگر قبلتُ کو ایجاب پر مقدم کیا گیا تو گویا کہ یہ صراحت رکھتا ہے کہ اس کی بنا رکھی گئی ہے علی امرن، ایک ایسے امر پر کہ لم یقع، کہ جو واقع نہیں ہوا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار.